دوستو، آداب۔ آج ہم اس بات سے بحث کریں گے کہ آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ کچھ بولنا یا جیسا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں آواز پیدا کر رہا ہوں اور مجھے سن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے قدرتی ماحول میں مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب کلاس میں ہم اس تصور پر بحث کرنے جائیں گے تو آپ کے طلبہ پہلے ہی سے ان آوازوں سے بخوبی واقف ہوں گے جنہیں وہ اپنے اطراف میں سنتے ہیں، مثلاً جانوروں کی آوازیں، آلات موسیقی کے ذریعے پیدا ہونے والی آوازیں، روزمرہ سے متعلق کچھ سرگرمیاں، مثلاً ایک چمچہ کو اس میز پر مارنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی آواز۔ اس طرح اس سے کچھ آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی آواز پیدا کرنے کے طریقے کی ایک مثال ہے۔ ہم اس بات کی مزید تلاش و جستجو کے لیے کہ آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے، اپنے طلباء کو کچھ سرگرمیوں میں مشغول کر سکتے ہیں۔ آپ مختلف قسم کے غیر متجانس گروپ بنا سکتے ہیں اور اپنے طلباء سے اپنے کلاس روم میں مشاہدات کو نوٹ کرنے یا درج کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے آواز کے پیدا ہونے کا مشاہدہ کب اور کس طرح کیا ہے، یا کیا وہ کسی ایسے طریقے کے بارے میں جانتے ہیں جس سے آواز پیدا ہو سکتی ہے۔ طلباء آواز پیدا کرنے کے مختلف طریقے یا تصورات تجویز کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں تھوڑا سا وقت دیں تاکہ وہ آپس میں مباحثہ کر سکیں اور مخصوص خیالات تجویز کر سکیں۔ آپ طلباء سے مشاہدات کو اس جدول میں درج کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ایک استاد اور ایک تسہیل کار کے طور پر آپ ان مشاہدات کو زیادہ وسیع گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، مثلاً چوٹ مارنا، توڑنا، خراش ڈالنا وغیرہ۔ اس طرح آپ کے طلباء اپنے اطراف سے یا تجربات انجام دے کر یا کچھ ایسی سرگرمیوں میں فعال طور پر شامل ہو کر جن میں مختلف طریقوں سے مختلف قسم کی آوازیں پیدا کی جائیں، اپنے مشاہدات کو درج کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب ابھی نہیں ملا ہے۔ مزید کھوج بین کے لیے ہم کچھ مخصوص سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس قسم کی دھاتی پلیٹ یا تھالی اور ایک چمچہ لے سکتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی مدد سے جو تقریباً سبھی گھروں میں آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، ہم بہت سی سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا استعمال کر کے اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ آواز پیدا ہونے کا بنیادی سبب کیا ہے۔ آئیے اس سرگرمی کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ میں اس چمچے کو اس تھالی یا پلیٹ پر ماروں گا۔ آپ طلباء سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا انہیں کچھ سنائی دیا؟ کیا انہوں نے کوئی آواز سنی؟ انہوں نے ایک مخصوص آواز سنی کیونکہ یہ دھاتی اشیاء ہیں۔ آپ اس تصور کو دھات اور غیر دھات سے متعلق بچوں کی سابقہ تفہیم کے ساتھ مربوط کر سکتے ہیں۔ انہیں پہلے ہی سے اس حقیقت کا علم ہے کہ دھاتیں کھنکدار آواز پیدا کرتی ہیں۔ اس چمچہ کو اس تھالی پر مارنے سے جو آواز پیدا ہوئی وہ بھی کھنکدار ہے۔ یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف سطحوں پر مختلف تصورات کو مربوط کر رہے ہیں۔ آپ ان میں سے کچھ طلباء کو مظاہراتی میز کے نزدیک لے جا سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھالی کے گھیرے یعنی رنگ کو اس وقت چھوئیں جب اس سے کسی قسم کی آواز نہ آ رہی ہو۔ کیا انہیں کچھ محسوس ہوا؟ کیا انہیں اس میں کسی قسم کا
ارتعاش محسوس ہوتا ہے؟ نہیں۔ جب آواز پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس وقت کسی قسم کا ارتعاش نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر دھاتی پلیٹ یا تھالی پر چمچے سے چوٹ مارنے کے فوراً بعد طلبہ سے اس تھالی کے کنارے کو انگلی سے چھونے کے لیے کہیں اور ان سے معلوم کریں کہ انہوں نے کیا مشاہدہ کیا۔ کیا انہوں نے آواز کے علاوہ کسی اور چیز کا مشاہدہ کیا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ تھالی یا پلیٹ کا رم ارتعاش کر رہا ہے، یعنی انہوں نے ایک اور چیز کا مشاہدہ کیا ہے اور وہ ہے ارتعاش۔ آپ اس مقصد کے لیے کچھ اور طلبہ کو بھی بلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کلاس میں کچھ طلبہ ایسے مل جائیں جو بینائی سے محروم ہیں تو ایسے طلبہ کو ترجیحی طور پر اس بات کا موقع فراہم کریں تاکہ وہ اسے چھو کر محسوس کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے طلبہ ارتعاش یا آواز پیدا کرنے والی شے کو فاصلے سے نہیں دیکھ پائیں۔ جب آواز پیدا ہوتی ہے تو ارتعاش پیدا ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ ہے، لیکن یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سبھی آوازوں کا تعلق ارتعاش سے ہے۔ اگر آپ ایک ایسے کلاس روم میں ہیں جس میں طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ہر ایک طالب علم کو مظاہراتی میز کے پاس بلانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس صورت میں آپ کچھ اور طریقے بروئے کار لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سرسوں کے کچھ دانے لے کر انہیں اس تھالی میں ڈال سکتے ہیں اور پھر چمچے سے اس پر چوٹ مار سکتے ہیں۔ اب طلباء سے مشاہدہ کرنے کے لیے کہیں، ان سے معلوم کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا سرسوں کے بیج اچھل رہے ہیں؟ یہ کیوں اچھل رہے ہیں؟ کیا اس تھالی میں ارتعاش پیدا ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ مرتعش ہو رہے ہیں؟ انہیں ان دونوں کے درمیان تعلق وضع کرنا ہے اور نتیجے پر پہنچنا ہے۔ در حقیقت انہیں اس تصور کو دریافت کرنا ہے کیونکہ ابھی تک انہیں اس بات کا فہم نہیں ہے کہ ارتعاش کیا ہے اور اس کا اس مشاہدے سے کیا تعلق ہے۔ اس تجربہ یا سرگرمی کو انجام دینے کے بعد وہ ان دونوں کے درمیان تعلق وضع کر سکیں گے۔ ارتعاش اور آواز کے پیدا ہونے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اگر آپ اسے مزید تقویت دینا چاہتے ہیں اور طلباء کو ارتعاش واضح طور پر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کچھ دوسرے آلات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سادہ باکس، ربر بینڈ اور 2 پنسلیں استعمال کریں۔ یہ سب چیزیں آپ کی کلاس روم میں آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ طلباء سے کہیں کہ ربر کے چھلے کو کھینچ کر باکس کے اوپر لگائیں اور ان دونوں پنسلوں کو ربر کے چھلے کے درمیان اس طرح لگائیں۔ اب طلباء سے کہیں کہ وہ ربر کے چھلے کو درمیان میں سے کھینچ کر چھوڑ دیں۔ ان سے مشاہدات کو درج کرنے کے لیے کہا جائے۔ ان کا مشاہدہ یہ ہوگا کہ جب ربر کے چھلے کو کھینچتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک مشاہدہ ہے اور دوسرا مشاہدہ بھی ممکن ہے، اور وہ ربر کے چھلے کے مرتعش حصے میں ارتعاش دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ آواز کا تعلق ارتعاش سے ہے، اور ہم اسی چیز کو متعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دریافت کرنے کا عمل طلباء کو خود انجام دیں تاکہ ارتعاش کرنے والی اشیاء سے آواز پیدا ہو۔ بعض اوقات اس بات کا مظاہرہ خاصا مشکل ہوتا ہے،
کہ جب کبھی بھی آواز پیدا ہوگی تو ارتعاش بھی پیدا ہوں گے۔ سبھی معاملوں میں یہ ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کوئی طالب علم اس میز پر چمچے سے چوٹ مار رہا ہے، لیکن اسے میز کے اس حصے میں پیدا ہونے والے ارتعاش نظر نہیں آئیں گے، لیکن وہ انہیں اس وقت محسوس کر سکتا ہے جب وہ اپنے کان کو میز کے اس حصے کے نزدیک لائے گا۔ اسے کچھ ارتعاش محسوس ہوں گے۔ بصورت دیگر اس میز پر اناج کے کچھ دانے چھڑک سکتے ہیں۔ مثلاً ہم نے یہاں سرسوں کے دانے لیے ہیں۔ طلبہ سرسوں کے دانوں کو میز پر ڈال سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ میز پر چوٹ ماریں گے تو انہیں یہ ارتعاش اچھلتے ہوئے سرسوں کے دانوں کی شکل میں نظر آئیں گے۔ اس طرح یہاں یہ بات متعین کی جا سکتی ہے کہ جب ارتعاش پیدا ہوتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سبھی ارتعاش آواز کے پیدا ہونے کا سبب ہیں۔ کچھ مخصوص ارتعاش کی وجہ سے ہی آواز پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آوازیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لیکن یہاں ہم ان پر بحث نہیں کریں گے۔ لیکن ان تینوں سرگرمیوں کو انجام دینے کے بعد یقینی طور پر مجھے یہ امید ہے کہ طلبہ دونوں چیزوں کو باہم مربوط کرنے کے اہل ہو جائیں گے کہ کچھ معاملوں میں ارتعاش پذیر اشیاء آواز پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ طلبہ سوال پوچھ سکتے ہیں، یا اگر طلبہ سوال نہیں کر رہے ہیں تو آپ چند سوالات ان سے کر سکتے ہیں۔ مثلاً جب آپ سیٹی بجاتے ہیں تو کون سی چیز مرتعش ہوتی ہے؟ جب آپ بانسری بجاتے ہیں تو یہاں بھی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں ارتعاش پیدا کرنے والا حصہ کون سا ہے؟ کیا یہاں ارتعاش پیدا ہوتے ہیں؟ آپ انہیں ان سوالوں پر غور کرنے دیں۔ آپ انہیں اسائنمنٹ کے طور پر یہ کام دے سکتے ہیں کہ جائیں اور یہ تلاش کریں کہ بانسری کے کون سے حصے میں ارتعاش پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں یا جب ہم گاتے ہیں تو آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اگر آپ بولنے کے دوران اپنے گلے کو انگلیوں سے چھوئیں تو آپ ارتعاش کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ارتعاش کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کی بنیاد پر اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ آواز کے پیدا ہونے کا بنیادی سبب ارتعاش ہے۔ اگر کہیں آواز پیدا ہوتی ہے تو لازمی طور پر وہاں ارتعاش بھی ہوگا۔ ارتعاش کے بغیر آواز پیدا نہیں ہوگی۔ آپ آئی سی ٹی کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ چیزوں کا مظاہرہ کرنے سے قاصر ہیں، یا آپ بانسری میں پیدا ہونے والی آواز یا دیگر کچھ اور معاملوں میں پیدا ہونے والی آواز کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ آئی سی ٹی کی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر دستیاب اینیمیشن یا ویڈیو کی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ ان وسائل کی مدد سے طلباء کو ارتعاش کرنے والے وہ حصے دکھا سکتے ہیں جنہیں ہم عام طور سے نہیں دیکھ پاتے ہیں یا ان کی تصدیق نہیں کر پاتے ہیں۔ اس طرح ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ شکریہ۔